نساء 4 سورہ آیت نمبر 170 170 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اے لوگو قد جاءکم الرسول آ گئے تمہارے پاس رسول بالحق حق کے ساتھ من ربکم تمہارے رب کی طرف سے فآمنوا تو ایمان لے آؤ خیر لکم یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ اگرچہ کہ تمام انسانوں کو یہی دعوت دی گئی ہے قرآن مجید میں، لیکن خاص اس موقع پر قرآن مجید میں جس کانٹیکسٹ میں یہ بات ہو رہی ہے، یہ دعوت اہل کتاب کو ہے، بلکہ ان میں سے بھی بالخصوص نصارہ کو دی جا رہی ہے۔ ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ سورہ نساء کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ میں پیدا ہونے والے سوالات کے چند جوابات دیے ہیں۔ ایک سوال تھا کہ جو کیا گیا تھا اس ارینجمنٹ کے بارے میں کہ جو یتیم بچوں کی ماؤں بہنوں سے نکاح کے سلسلے میں ہوا تھا۔ دوسرا سوال تھا منافقین کا سوال کہ جو اس بارے میں اعتراض کر رہے تھے کہ آخر اہل کتاب کے ساتھ دوستی کرنے میں کیا حرج ہے۔ تیسرا سوال یا اعتراض ہے کہ جو ابھی زیر بحث ہے، جو اہل کتاب کی طرف سے پیش کیا گیا، جس میں وہ یہ کہا کرتے تھے کہ آخر ہم کو اگر آپ نے اس کتاب کو اللہ کی کتاب کے طور پر منوانا ہے تو پھر ہمارے سامنے کوئی واضح دلیل، معجزہ، نشانی آنی چاہیے۔ تو یہ اس کا جواب چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات اس سے پہلے واضح کر دی کہ اس طرح کا جو تقاضا ہوتا ہے، فرمائش ہوتی ہے، اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس لیے کہ جو شخص ماننا چاہتا ہے وہ بات کو سمجھ کے مان لے گا، اور جس کو نہیں ماننا، زمین و آسمان کی کتنی ہی نشانیاں، معجزات دکھا دیے جائیں، وہ ماننے کے لیے آمادہ نہیں ہوں گے۔ اور اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ جو زیادتیاں کی ہیں، جس طرح سے ضد اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا ہے، اس کے بعد اس کا امکان بہت کم ہے کہ ان میں سے وہ لوگ کہ جو شرارت کرنے والے ہیں وہ ایمان لائیں گے۔ چنانچہ یہ سب باتیں کر دینے کے بعد اب اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ پھر آخر میں ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ اے لوگو، آ گئے اب تمہارے پاس رسول سچائی کے ساتھ تمہارے رب کی جانب سے، یعنی یہ وہی حق ہے کہ جس حق کے بارے میں اس سے پہلے تمہاری کتابوں میں پیشنگوئیاں موجود تھیں، یہ سچائی اب تمہارے پاس آ گئی ہے۔ اس کے معاملے میں ضد اور ہٹ دھرمی کا رویہ اختیار نہ کرو، بلکہ ایمان لے آؤ، خیر لکم، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم انکار کرو گے، یعنی تم جانتے بوجھتے ہوئے نہیں مانو گے، انکار پر اڑے رہو گے، تو فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ جان لو کہ اس کے نتیجے میں تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اس لیے کہ اللہ ہی کا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، جو کچھ بھی زمین میں، یعنی یہ ایمان لانا تمہاری ہی بہتری میں ہے، اور اگر انکار کرو گے تو اپنا ہی نقصان کرو گے۔ تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اللہ کا تو سبھی کچھ ہے، آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، یعنی اس کو ہر چیز کی خبر ہے، وہ لوگوں کو ان کے اپنے اپنے اعمال اور رویوں کی بنیاد پر فیصلہ کرے گا۔ وہ حکمت والا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے معاملے میں فیصلہ کرے گا
تعلقات کی بنیاد پر، ان کے دنیا میں مقام سٹیٹس کی بنیاد پر، وہ تو لوگوں کے ساتھ معاملہ کرے گا ان کے رویے، ان کے اعمال کی بنیاد پر، اور وہ سب کچھ جانتا ہے. یعنی اس کے علم میں ہر چیز ہے، اعمال بھی ہیں، نیتیں بھی ہیں، رویے بھی ہیں. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، تم اپنے دین کے معاملے میں مبالغہ نہ کرو. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور نہ اللہ کے معاملے میں کوئی بات کہو سوائے اس کے کہ جو سچ ہے. غلو کہتے ہیں مبالغے کو، ایگزیجریشن. دین میں وہ بات کہنا کہ جو اصل سے زیادہ ہے، جو حقیقت بیان ہوئی ہے اس حقیقت سے آپ بڑھ کر بات کریں. اللہ نے اپنے دین میں جو کچھ بیان کیا ہے وہ حق ہے، وہ اللہ کی طرف سے سچائی ہے. آدمی کا اگر مزاج، اس کی طبیعت، اس کا ٹیسٹ ٹھیک ہے، نارمل ہے، تو اسے اللہ کی بات بہت اپیل کرے گی. اسے اس کو سن کر، اس کو پڑھ کر اطمینان ہوگا، اس لیے کہ یہ بات اس کے اپنی فطرت میں جو سوالات ہیں، جو تقاضے ہیں، جو پریشانیاں ہیں، ان کا بھرپور جواب ہے. لیکن اگر انسان کا مزاج بگڑا ہوا ہو تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے پیغام میں جو بات بیان ہوتی ہے، انسان کو اس سے تسلی نہیں ہوتی کہ یہ کیا بات ہے، بھی کوئی گل ہے، تو پھر آدمی مبالغہ کرتا ہے. یعنی جو بات بیان ہوئی ہے اس سے آگے بڑھا چڑھا کے بیان کرتا ہے، جس سے ان کا جو ایک گرا ہوا ٹیسٹ ہے اس کو تسلی ہوتی ہے. چنانچہ مبالغہ یہ ہوا کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ ہے، تھوڑا بہت علم جانتا ہے، آپ اس کو بڑھا چڑھا کے وہ سٹیٹس دے دیں کہ اس کو چیلنج ہی نہیں کیا جا سکتا، وہ پیغمبروں کے برابر ہو گئے. ایسے مبالغہ ہوتا ہے ہمارے ہاں، ایسی عزت کرنا، ایسی چاپلوسی کرنا کہ معلوم ہو کہ نہیں یہ تو اب کوئی غلط کام کر ہی نہیں سکتے، اور پیغمبروں کو خدائی کے مقام پر اٹھا دینا، اللہ کا بیٹا بنا دینا. تو یہ مبالغہ، یہ وہ چیز ہے کہ جو دین میں جو اصل تعلیمات ہیں ان کا بالکل سرے سے حلیہ بگاڑ دیتی ہے. مسیح علیہ السلام اللہ کے غیر معمولی پیغمبر تھے، بڑی شان والے تھے. اللہ نے ان کو غیر معمولی معجزات دیے. ان کے ماننے والوں نے ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. کیوں بنا دیا؟ انہوں نے کہا کہ بھائی وہ پیغمبر تو سارے ہی ہیں، تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ ہمارے پیغمبر بھی صرف پیغمبر ہوں، ان کے پاس تو بہت سارے معجزات آئے. تو انہوں نے پھر اس سٹیٹس کو بڑھا کر اور ان کو بیٹا بنا دیا. یہ ہے غلو. مسیح علیہ السلام نے تعلیمات دی کہ دیکھو یہ جو دنیا کی لالچ ہے، جس کے نتیجے میں تم جھوٹ بولتے ہو، لوگوں سے دشمنی کرتے ہو، لوگوں کو برا بھلا کہتے ہو، ان سے تعلقات تمہارے بگڑ جاتے ہیں، یہ دنیا کی زندگی کا یہ پہلو کنڈیمنیبل ہے. یعنی یہ ان کی تعلیمات میں بات بیان کی گئی. تو ان کے ہاں اس میں مبالغہ کر کے دنیا ہی کنڈیمنیبل ہوگی اور رحمانیت اختیار کر لی گئی. سو یہ ہے اصل میں جو اصل تعلیمات ہیں، جو اصل بیلنسڈ ایک توازن پر مبنی اللہ کا پیغام ہے، اس میں اس کی حدود سے اس کو بڑھا دینا، اس میں مبالغہ کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں خاص طور پر نصارہ کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے اہل کتاب، نہ مبالغہ کرو اپنے دین میں بغیر وجہ کے. یعنی ظاہر ہے مبالغہ ہمیشہ غلط ہوتا ہے. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور مت کہو اللہ کے بارے میں کوئی بات، یعنی اللہ کی طرف کوئی بات منسوب نہ کرو سوائے اس کے کہ جو حق ہے.
یہ ہمارے یہاں بھی بہت ہوتا ہے کہ بات کو بیان کرنے میں، ایکسائٹنگ بنانے میں، انٹرسٹنگ بنانے میں آپ مبالغہ کرتے ہیں، حد سے آگے بڑھا دینا، اور اس کے نتیجے میں تمام جو دین کا بیلنس ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ و کلمتہ، مسیح عیسیٰ مریم کے بیٹے اللہ کے رسول تھے اور وہ اس کے کلمے تھے۔ القاہا الی مریم، جو اس نے القاء کیا مریم کی طرف، وروح منہ، اور وہ ایک روح تھے اس کی جانب سے ڈالا۔ یعنی معاملہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا کیا۔ تو جو عام پیدا ہونے کا طریقہ ہے بچے کے، اللہ تعالیٰ نے اس سے ایک مختلف طریقہ اختیار کیا، اور مریم علیہ السلام کے رحم میں عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوئی اللہ کے ایک کلمے کن سے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ بعض اپنے تخلیق کے معاملات میں کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کن ہو جا، اور وہ ہونے لگتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا معاملہ عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں کیا، اور اللہ نے اپنی روح پھونکی، یعنی اس میں یہ پیدائش کا یہ طریقہ اختیار کیا۔ یہ طریقہ اختیار کیا تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو اصل میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی ایکسٹینشن، وہ اسی کی ذات کا ایک حصہ ہے جو وہاں گیا۔ حالانکہ بات بڑی سادہ سی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے اس دنیا کے بارے میں فرمایا کہ وہ کہتا ہے کہ کن فیکون، کہ ہو جا تو وہ ہونے لگتی ہے، جو معاملہ بھی کہتا ہے، اسی طرح سے اس نے مسیح علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش کے معاملے میں بھی جو طریقہ اختیار کیا وہ یہ تھا کہ اس نے اپنے کلمہ کن سے جو انہوں نے مریم پر القاء کیا، ان کی پیدائش کے سلسلے کا آغاز کیا، اور وہ یعنی مسیح علیہ السلام ان کی جانب سے ایک روح تھے جو اللہ نے ان میں پھونک دی۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، تو ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، یعنی جیسے بتایا گیا ہے ویسے مان لو۔ اگر آپ غور کریں تو مذہب کی دنیا میں جو پرابلمز، مشکلات، جھگڑے، اختلافات ہوتے ہیں، ان کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جو بات جیسے بیان کی ہے ویسے پیش نہیں کی جاتی، یعنی اپنی جانب سے کچھ ایڈ کر دیا جاتا ہے، مبالغہ کر دیا جاتا ہے، تو وہ بات کچھ نہ کچھ تو وہی ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھائی قرآن ہی تو بیان کر رہے ہیں، حدیث ہی تو بیان کر رہے ہیں، لیکن وہ ہوتا کیا ہے کہ کچھ اپنی طرف سے اور کچھ اس میں اضافہ۔ تو فرمایا کہ مان لو، فآمنوا باللہ ورسلہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، یعنی جو صحیح سچا ایمان ہے۔ ولا تقولوا ثلاثہ، اور دیکھو مت کہو تم تین، یعنی مت بناؤ اللہ کو تین۔ یہ ان کی ٹرینٹی کے بارے میں کہا گیا، تثلیث، جو عیسائیوں کے ہاں ایک مذہبی نظریہ پیدا ہو گیا سینٹ پال کے عیسائیت کو ٹیک اوور کرنے کے بعد۔ عیسائیت بھی کہنا غلط ہے، اصل میں مسیح علیہ السلام کے ماننے والے کوئی الگ سے لوگ نہیں تھے۔ مسیح علیہ السلام تو خود موسیٰ علیہ السلام کے شریعت قانون کے پیروی کرنے والے تھے۔ انہوں نے اس کا اعلان کیا تھا کہ میں قانون میں کسی قسم کی کوئی کمی تبدیلی کرنے کے لیے نہیں آیا، میں تو قانون کو پورا کرنے آیا، یعنی اس کے اندر جو مقصد، جو روح ہے، میں اس کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ مگر مسیح علیہ السلام کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے کچھ ہی عرصے کے بعد سینٹ پال کہ جو مسیح علیہ السلام کی اپنی موجودگی میں
ایک یہودی تھے اور ان کے مخالف تھے. انہوں نے آ کے یہ دعویٰ کیا کہ ان کی ملاقات مسیح علیہ السلام سے ہوئی ہے اور انہوں نے ان کو ہدایت کی ہے کہ یہ ان کے پیغام کو اب آگے پھیلائیں. تو سینٹ پال نے اپنی غیر معمولی شخصیت کی بنیاد پر مسیح علیہ السلام کے ماننے والوں کی ایک بڑی تعداد کو اپنا حامی بنا لیا اور اس نے اس بات کا اعلان کیا کہ ہم اب الگ سے عیسائی کہلائے جائیں گے. یعنی ہم یہودی نہیں ہیں بلکہ ہم کرسچنس ہیں. یہ نام مسیح علیہ السلام نے دیا. کوئی پیغمبر بھی اپنے ماننے والوں کو اپنے دین یا پیغام کا نام اپنے نام پر منسوب نہیں کرے گا. یہ نام تو اسلام ہے, اللہ کی طرف سے ملا ہے, اللہ کے آگے جھکنا, اس کی فرما برداری اختیار کرنا. لیکن انہوں نے الگ سے ایک فرقے کو اختیار کر لیا اور پھر اس میں انہوں نے اس طرح کے نظریات بھی انٹروڈیوس کیے کہ مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں نعوذ باللہ, اور یہ کہ اللہ اصل میں یہ ایک تثلیث کا نام ہے, یہ ٹرینٹی ہے. یعنی اللہ رب, بیٹا اور روح القدس, فادر, سن اینڈ ہولی اسپرٹ. یہ کون ہیں؟ یہ تین الگ الگ اینٹیٹیز ہیں, لیکن یہ مت سمجھو کہ یہ تین ہیں, یہ اصل میں ایک ہے. ایک میں تین اور تین میں ایک. یہ جو توحید کے بارے میں اس طرح کی ایکسپلینیشنز, اس طرح کی وضاحتیں جو کہ اصل حقیقت کو بگاڑنے والی ہیں, اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں ان کا انکار کر دیا. توحید ایک واضح حقیقت ہے, ایک سادہ حقیقت ہے. اس میں جب آپ گڑبڑ کریں گے تو وہ گڑبڑ ناقابل قبول. اللہ ہے, ایک ہے, وہی بنانے والا ہے, وہی دنیا کو چلانے والا ہے, وہی ہماری عبادت کے لائق ہے, وہی ہماری دعائیں سنتا ہے, وہی ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے. ہمارے اور اس کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے. وہ ہر جگہ موجود ہے, وہ ہر آن اس دنیا کے معاملات کو چلا رہا ہے. اس سادہ کلیئر انڈرسٹینڈنگ میں جب کبھی گڑبڑ کی جائے گی, چاہے تثلیث کے نام پر, چاہے وسیلے کے نام پر, چاہے کسی اور نام پر, تو وہ خدا تعالیٰ کے ہاں ناقابل قبول ہے. اللہ وہی اس کائنات کو چلا رہا ہے, وہی ہماری دعاؤں کو سنتا ہے, اسی کے آگے ہم نے جھکنا ہے, اسی کی مذہبی دینی تعلیمات احکام کو ہم نے ماننا ہے. تو فرمایا کہ لا تقولوا ثلاثہ, مت کہو تین. اس میں ویسے ایک اور دلچسپ بات بھی ہے ہمارے ہاں, جو ایک بڑی زبردست بات سمجھی جاتی ہے کہ بعض لوگ ہیں کہ جو وحدت الوجود کے قائل ہیں. وحدت الوجود سے مراد یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں جو دنیا ہے یہ الگ سے کوئی چیز نہیں ہے, بس اس کائنات کی ایک ہی حقیقت ہے اور وہ ہے اللہ. وحدت الوجود, وجود کی وحدت. تو اللہ تعالیٰ نے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کے ٹکڑے میں اور چیزوں کے علاوہ اس کا بھی انکار کر دیا. اللہ الگ سے ایک ہستی ہے, اس کے ساتھ کسی اور کو مکس اپ نہیں کیا جا سکتا. وہ واحد ہے, وہی ہے کہ جو یکتا ہے, یگانہ ہے, وہی بنانے والا, وہی چلانے والا. انتہو خیر لکم, رک جاؤ یہی تمہارے لیے بہتر ہے, باز آ جاؤ یہی تمہارے حق میں ٹھیک ہے. انما اللہ الہ واحد, اللہ تو تنہا معبود ہے. سبحانہ, پاک ہے وہ اس سے, ان یکون لہ ولد, کہ اس کے ہو کوئی اولاد. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے. وکفا باللہ وکیلا, اور اللہ وکیل ہونے, دیکھنے والا ہونے کے لیے کافی ہے. معاملات کو کی نگرانی کرنے کے نقطہ نظر سے وہ کافی ہے, اسے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے, کسی سہارے کی, کسی پارٹنر کی, کسی اور کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے.
لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائکہ والملائکۃ المقربون، مسیح کو ہرگز اس بات سے کوئی آر نہ ہوگی کہ وہ اللہ کا ایک بندہ ہو، اور نہ ہی اللہ کے فرشتوں کو، یعنی وہ فرشتے کے جو مقرب ہیں، جو اللہ کے قریب ہیں، قریب کیے گئے ہیں۔ وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، اور جو کوئی اس کی بندگی، اس کی عبادت سے آر سمجھتا ہے، یعنی اپنے لیے وہ کم تر سمجھتا ہے، وَيَسْتَكْبِرْ، اور تکبر کرتا ہے، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو ان قریب وہ سب کو اپنی طرف گھیر لے گا، سارے کے ساروں کو۔ یعنی یہ معاملہ کہ کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں تو یہ تو بڑی چھوٹی سی بات ہے، یہ کیا بات ہوئی، مجھے کچھ سپیریئر ہونا چاہیے، میری ڈسکرپشن لوگوں سے مختلف ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسیح کو اس میں کوئی پرابلم نہیں، انہوں نے کبھی اپنے لیے اس چیز کو آر محسوس نہیں کیا ان کے لیے کہ وہ اللہ کے بندے ہوں۔ بندے کے لیے اپنے رب کے معاملے میں یہی تعلق، یہی سٹیٹس سب سے زیادہ شرف اور عزت کا ہے، نہ ہی مقرب فرشتوں کے لیے یہ کوئی آر کی چیز ہے۔ جو کوئی اس کی عبادت، یعنی اللہ کی عبادت کے معاملے میں آر محسوس کرے اور تکبر کرے تو وہ ایسے سب لوگوں کو اکٹھا کر لے گا جہنم میں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو جہاں تک تعلق ہے ان کا کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو وہ دے دے گا ان کو پورا پورا ان کا اجر، وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور وہ اضافہ کرے گا ان میں اپنے فضل سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا، اور جن لوگوں نے اس کی عبادت سے کو آر سمجھا، اپنے لیے کمتر سمجھا، واستکبروا، اور تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو وہ انہیں ایک دردناک عذاب دے گا، وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور وہ اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے نہ کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار پائیں گے۔ یہ قرآن مجید نے پوائنٹ آؤٹ کر لی پرابلم کہ مذہبی لوگوں میں کیا مسئلہ ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو صحیح مقام ان کے دین میں شخصیات کو اور حقائق کو دیا جاتا ہے، ان کے لیے وہ قابل قبول نہیں ہوتا۔ وہی بات جو میں نے گزارش کی کہ بھائی موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر تھے، ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر، تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام، یعنی میں عیسائیوں کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں، تو ہمارے پیغمبر ہیں اور بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو ہی ہیز ٹو بی سپیریئر۔ کوئی ایسی اسپیشل چیز ہونی چاہیے ان میں کہ جو ان کو دوسروں سے مختلف ممتاز کرے۔ چنانچہ انہوں نے اس معاملے میں یہ مبالغہ کیا اور ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ جو اب ان کو سٹیٹس ملا، وہ سٹیٹس دوسرے تمام پیغمبروں کے مقابلے میں ڈفرنٹ، ممتاز، سپیریئر تھا۔ اور اس کی وجہ کیا ہوئی؟ اس کی وجہ ان کو یہ سٹیٹس دینے والے لوگوں کا تکبر تھا۔ یہ قرآن مجید نے بتایا کہ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ میں جس کو مانتا ہوں، میں اس کو ماننے کے بعد وہ حیثیت دینے کی خواہش رکھتا ہوں کہ جو حیثیت دوسرے تمام ان کے مقابلے میں جو ہستیاں ہیں ان سے بہتر ہو۔ اس لیے نہیں کہ میں حق جاننا چاہتا ہوں، بلکہ اصل میں میرے اندر کی ایک فالس سینس آف سپیریورٹی وہ اس کا تقاضا کرتی ہے کہ میرے پیغمبروں کے سردار ہوں۔ جی، یعنی
سارے پیغمبر تیرے در کے سوالی. یہ میرے تکبر کا ایک تقاضا ہے کہ میرے پیغمبر ہیں کہ جن کے لیے ساری کائنات بنے. یہ سب کچھ بنا ہی ان کے لیے. اس لیے کہ مسلمانوں نے اللہ کے بیٹے کے بعد کوئی نیکسٹ اسٹیپ لینا تھا. بیٹے کے بعد کیا؟ تو ان کا یہ تمہاری ایسی کی تیسی. تم کہتے ہو کہ وہ اللہ کے بیٹے ہمارے پیغمبر کے لیے سب کچھ پیدا ہوتا ہے, کر لو گا لو. سو یہ ایک اندر کی ایک کمزوری ہے کہ جس میں کوئی دینداری نہیں ہوتی, جس میں کوئی للہیت, عبدیت, انکساری, حق پسندی نہیں ہوتی, محض ایک تکبر ہوتا ہے. اور یہ بڑی خوفناک چیز ہے کہ میرے ہاں ایسا بھی ہے, بالکل مار دیں گے. استاد کے معاملے میں بھی یہی ہوتا ہے, پیر کے معاملے میں بھی یہی ہوتا ہے, فرقے کے معاملے میں بھی, ہر جگہ. میرا استاد سب سے اچھا ہونا چاہیے. تمہارا استاد کیا ہے؟ میرا مدرسہ سب سے اچھا ہے. تمہارا کیا ہے؟ میرے پیر صاحب تمہارے کون ہیں؟ میرے والد, میرا ڈاکٹر, میری پارٹی. یہ سب کیا ہے؟ یہ اصل میں تکبر ہے کہ تم گھٹیا ہو, ہم بڑھیا ہیں, ہماری جو چیز ہے وہ سپیریئر ہے. اس کے نتیجے میں جس چیز کا کچومر نکل جاتا ہے وہ حق ہے, سچائی. اس لیے کہ پھر سچائی پیش نظر نہیں ہوتی, پھر مقابلے بازی ہوتی ہے. اور پھر آپ انسان کی امیجنیشن اور اس کی زبان کو موقع تو دیں. وہ الفاظ بولے گا, وہ گالیاں دے گا, وہ مثالیں دے گا, وہ کہانیاں بنائے گا, وہ جھوٹ گڑے گا. تو یہ مذہب کی دنیا میں بھی کچھ ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کیا ہے. یہ اصل میں ایک بیماری کے مختلف شکلیں ہیں, اور بیماری ہے تکبر کی. اور یہ والا تکبر جو ہے یہ اصل میں کلیکٹو تکبر ہے. یعنی اس وقت ہم یہاں بیٹھے ہوئے سارے, ہم سارے مسلمان ہیں. الحمدللہ بہنوں, ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہم کو مسلمان پیدا کیا. الحمدللہ ہم جنت میں جائیں گے, اور سارے کمینے جو ہیں الحمدللہ جہنم میں جائیں گے. یہ بھی ہوتا ہے ہماری محفل کو اس وقت فرشتوں نے اپنے پروں کے اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ ہماری خوش قسمتی ہے. سبحان اللہ, بڑی اچھی بات ہے. ابھی خدا کے واسطے یہ جو تم جملے بول رہے ہو, اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں ذرا سوچو کہ تم کیا تصور دے رہے ہو. اس نے بعض لوگوں کو اپنا پیارا بنایا, چہیتا, اور بعض لوگوں کو اس نے پیدا ہی منحوس کیا. What do you mean یار, for God's sake یار, یعنی کیا پریزنٹیشن ہے. لیکن یہ وہ پریزنٹیشن ہے کہ جس میں لوگ اپنے آپ کو مطمئن محسوس کرتے ہیں, اس لیے کہ اس میں ان کو ایک خاص قسم کی وہ ایک مل جاتی ہے سیکیورٹی. ہاں, اور خاص طور پہ جب بات سارے دہرا رہے ہوتے ہیں. یعنی میں نے ایک اس طرح کی بات کی, آپ سب بھی گئے بے شک بے شک ایسا ہی ہے, تو بندہ بالکل ٹھیک ہے, کمال ہے. تو یہ بات اصل میں قرآن مجید نے یہ بتائی کہ یہ پرابلم ہے. یعنی سب سے بڑی ٹریجڈی تو مسلمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں بتائی ہیں, اور یہ بتایا ہے جو سورہ بقرہ میں بھی یہی بات بتائی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ وہ جو آیت ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, معلوم ہے اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو رسول ہیں ہم نے ان میں بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی بعض معاملات میں. مثال کے طور پر منہم من کلم اللہ, ان میں سے بعض وہ بھی ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا, موسیٰ علیہ السلام جیسے. اور وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ, اور ہم نے دی عیسیٰ مریم کے بیٹے کو واضح نشانیاں. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ, اور ہم نے مدد کی ان کی روح القدس سے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ, اگر اللہ چاہتا تو نہ لڑتے وہ کہ جو ان کے بعد آئے. من بعد ما جاءتهم البینات, اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ گئی. وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا, مگر ان میں سے ایسے تھے جنہوں نے اختلاف کیا. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ, تو ان میں سے وہ بھی تھے جو ایمان لائے. وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ, اور وہ بھی تھے جنہوں نے کفر کیا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اخْتَلَفُوا, اگر اللہ چاہتا تو نہ اختلاف کرتے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ, مگر اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے. یہ میں نے آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے اتنا لمبا کیا, ایک تو پریکٹس ہو گئی میری اس سے لیکن
اس کے بعد میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ آپ نے کبھی آیت سمجھی، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ انٹرنیٹ خراب ہو جاتا ہے ایسی بات الحمدللہ بڑا بابرکت. یعنی اگر آپ اس کو نہ سمجھیں تو یہی نتیجہ نکلتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو بات بیان فرما رہے ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض دوسرے پیغمبروں پر بعض معاملات میں فضیلت دی. مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے براہ راست کلام کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے غیر معمولی معجزات دیے. اس کے نتیجے میں ہر پیغمبر کے ماننے والے ان کی فضیلت کے ایسے پیچھے پڑ گئے کہ انہوں نے کہا کہ اب ان کو ماننے کے بعد کسی اور کو ماننے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور اس کے نتیجے میں جب بعد میں پیغمبر آئے اللہ ہی کا پیغام لے کر تو انہوں نے ان کا انکار کر دیا اور آپس میں جھگڑے کرنے لگے، لڑنے لگے، اختلاف کرنے لگے. اللہ چاہتا تو سب کو زبردستی ایک بنا دیتا، لیکن اللہ نے یہ چاہا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی امتحان ہو اور لوگوں کو آزادی ملے اور وہ اپنی آزادانہ مرضی سے یہ طے کرے کہ کتنی بات صحیح ہے اور کتنی غلط ہے. تو اللہ چاہتا ہے جو کرتا ہے. اللہ نے ہمیشہ یہ چاہا ہے کہ لوگوں کو سچائی کے جاننے اور اس پر عمل کرنے کے امتحان میں ڈالا جائے. تو یہاں بھی یہی بات بیان کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس معاملے میں تکبر کیا، تو جو تکبر کرے گا تو اللہ ان کو عذاب دے گا، دردناک عذاب، اور وہ نہیں پائیں گے اپنے لیے اللہ کے علاوہ نہ کوئی حمایتی نہ کوئی مددگار. یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، آ گئی تمہارے پاس ایک حجت تمہارے رب کی طرف سے. وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور ہم نے اتارا تمہارے لیے، نازل کیا ایک واضح نور، یعنی ہم نے واضح کر دینے والی ایک روشنی اتاری. اللہ نے اپنے پیغام کے بارے میں دو الفاظ استعمال کیے ہیں. ایک ہے برہان. برہان سے مراد قرآن کا وہ پہلو ہے کہ جس میں وہ آپ کو ایسی واضح مدلل بات بتاتا ہے کہ جس کے بعد دوسری بات کی گنجائش باقی نہیں رہتی، یعنی مسئلہ کلیئر ہو جاتا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں نا برہان قاطع، دلیل قاطع. یہ وہ چیز ہے، یعنی عقلی استدلال. اور ایک اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ اس کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں تو آپ کو وہ روشنی ملتی ہے کہ جس روشنی سے آپ کو اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ آپ جس راستے کو اختیار کیے ہوئے ہیں یہ راستہ اب آپ کو منزل تک لے جائے گا. اس کو کہا گیا کہ یہ نورم مبینہ ہے، یہ واضح روشنی ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو جہاں تک تعلق ہے ان لوگوں کا کہ جو ایمان لائے باللہ اللہ پر، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور انہوں نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، تو وہ داخل کرے گا ان کو رحمت میں اپنی جانب سے، وَفَضْلٍ، اور فضل میں، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور وہ رہنمائی کرے گا ان کی اپنی طرف سیدھے راستے کی جانب. یعنی یہاں دو باتیں بیان کی گئیں. جب انسان ایمان لا کر اللہ کے پیغام کو مضبوطی سے پکڑ لے گا تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنی رحمت میں یعنی جنت میں داخل کریں گے، اور وہ ان کی رہنمائی کرے گا اپنی جانب. معلوم یہ ہوا کہ یہ جو اللہ کی رحمت اور اس کا فضل ہے کہ جو جنت کی صورت میں سامنے آئے گا اللہ کے انعام کی شکل میں، اس میں بھی جو منتہا ہے، جو کلائمیکس ہے، وہ اصل میں اللہ کو پانا ہے، اس کی رضا کو پانا ہے، جو قرآن نے اور جگہوں پر بھی بیان کیا کہ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا یہ سب سے بڑی چیز ہے. تو وہ لوگ کہ جو ایمان اور صحیح راستے کو اختیار کرنے کے رویے کے ساتھ زندگی گزاریں گے، ان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور فضل میں داخل کرے گا، اور وہ ان کی رہنمائی کرے گا اس انجام تک کے لیے کہ جو اس کے قریب لانے والا انجام ہے، سیدھے راستے پر. یہ
تیسرے سوال کا، آپ کا یہ تیسرے اعتراض کے جواب کا اختتام ہے، جو شروع یہاں سے ہوا تھا کہ یہ اگر آپ منوانا چاہتے ہیں کہ ہم اس کلام کو اللہ کے کلام کے طور پر مانیں تو پھر آپ کو ہمیں کوئی ثبوت، کوئی دلیل، کوئی معجزہ، کوئی نشانی دکھانی ہوگی، ورنہ ہم نہیں مانیں گے۔ اب آخری آیت آئی کہ جو چوتھے ایک سوال کا جواب ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 میں ایک قانون بیان ہوا ہے جس کا نام ہے قانون وراثت، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جب کوئی مر جائے تو اس کا ترکہ، اس کا مال کیسے تقسیم ہوگا۔ اس میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ تو ہم پڑھ چکے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہم سمجھ چکے ہیں، لیکن میں آپ کو دھمکی دے رہا ہوں کہ ان قریب میرے کلپس میں اب اس کی تفصیل آنے والی ہے۔ میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی، میں نے خیر کچھ نہیں کیا، وہ اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے، جو سلمان بھائی ہیں جو اس کو ایڈٹ کرتے ہیں، انہوں نے بڑے آرگنائز طریقے سے باقاعدہ اس کو جو ہے نا فگرز کے ساتھ پریزنٹ کر رہے ہیں۔ وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے پاس آ جائے گا، سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 میں جو قانون بیان ہوا ہے اس میں ایک بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور وہ یہ کی ہے کہ اگر کوئی شخص مرتا ہے اور اپنے پیچھے بیوہ چھوڑتا ہے اور والدین بھی چھوڑ جاتا ہے اور اولاد بھی چھوڑ جاتا ہے، تو قرض اور وصیت کے ادا کرنے کے بعد بیوہ کو 1/8 ملے گا، والدین کو 1/6 1/6 ملے گا، ماں کو 1/6 اور باپ کو 1/6، اور باقی جو کچھ بھی ہے وہ اولاد میں تقسیم ہوگا ایسے کہ بیٹوں کو بیٹیوں کے مقابلے میں دگنا۔ یہ قانون بیان ہو گیا، لیکن اس میں ایک اور بات بھی بیان ہوئی، اور وہ بات یہ بیان ہوئی کہ اگر کوئی شخص مر گیا اور اس کے اولاد نہیں ہے تو بیوہ کو 1/4 ملے گا، اور جو کچھ بچ گیا اس میں والد کو، والدہ کو 1/3 ملے گا، اور باقی والد کو 2/3 ملے گا۔ والد کا دونا ہو گیا اگر اولاد نہیں۔ یہ بھی جیسے بیان کیا اس میں بھی ظاہر ہے ایک خاص قسم کا معاملہ ہے کہ جو آیہ مبارکہ میں جب تھا تو ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی، لیکن پھر ایک اور اس میں بات بیان کی گئی، اور وہ بات یہ تھی کہ اگر کوئی شخص مر گیا اور اس کے اولاد نہیں ہے تو بیوہ کو جو کچھ ملے گا یعنی 1/4 وہ اس کو 1/8 وہ اس کو مل جائے گا۔ اولاد نہیں ہے لیکن بہن بھائی ہیں، اولاد نہیں ہے لیکن بہن بھائی ہیں۔ پہلے بیوہ کو 1/4 ملا تھا جب پیرنٹس زندہ تھے، پیرنٹس زندہ تھے اور اولاد نہیں تھی، اور اب اگر پیرنٹس نہیں ہیں پیرنٹس کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب آپ نے ریڈیوس کر دیا 1/8 کر دیا۔ وہ ایبرنیٹ اس لیے کیا کہ ابھی آ رہا ہوں میں آگے۔ The confusion has only begun. So ہاں، لیکن ابھی سنیں نا کیوں 1/8 ملے گا اگر بہن بھائی ہے، اور والدہ کو 1/6 ملے گا اور والد کو بھی 1/6 ملے گا۔ گڈ کویشچن بیٹی۔ ویسے بات سنو، ایک میری بات سنو، اگر فرض کرو کہ مرنے والے کی اولاد کوئی نہیں، ٹھیک ہے، اور والدین ہیں اور بیویاں تھیں 4، تو ساری ادھر چلی گئی تو والدین کیا کریں گے؟ اس لیے اس کا جواب یہ ہے کہ چاہے بیوی 1 ہو چاہے 2 ہو، وہ اسی حصے میں سے تقسیم ہوگا، اس میں ان کو الگ سے نہیں ملے گا۔ ہاں، میں کہتا ہوں نہیں مرا۔ جی جی فرمائیں، جی فرمائیں۔ وہ مر گیا، اولاد نہیں ہے تو بیوہ کو 1/8 ملے
اگر اولاد نہیں ہے تو بیوہ کو 1/4 ملے گا. یہ میں نے اصل میں جو آپ نے آخری بات ہے جو ابھی میں نے کی نہیں, ذرا وہ پہلے سن لے, اس کے بعد پھر پوچھیے گا. ہاں, وہ یہ ہے کہ اگر اولاد نہیں ہے مگر بہن بھائی ہیں تو قرآن نے کہا کہ ماں کو ملے گا 1/6, یعنی باپ کو بھی ملے گا 1/6, اور یہ کہہ کے اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار فرمائی. یہی اللہ کا طریقہ ہے. اس طریقے کا اس کے کئی فائدے ہیں. ایک فائدہ تو یہ ہے کہ بندے غور کریں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے. مطلب اگر یہ بڑا تفصیلی کلام ہوتا تو بڑا بورنگ کلام ہوتا کہ آدمی ایک دفعہ پڑھ کے ختم ہو جاتا. اس نے اس میں ایسی چیزیں چھوڑی ہیں کہ جو آپ غور سے سمجھیں, اور اسی کا ایک اور نتیجہ نکلتا ہے کہ جو لوگ غور نہیں کرتے تو پھر اختلاف پیدا ہو جاتا ہے اور پھر اس میں پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں. لیکن اللہ نے اس کا اہتمام کیا کہ بعض جگہوں پر وہ جو کنفیوژن پیدا ہوا ہے اس کو خود دور کر دیا. جیسے یہاں جب اللہ نے یہ کہا کہ اگر کوئی مر گیا اور اس کے بہن بھائی ہیں تو والدین کو پھر 1/6 ملے گا, اس کا مطلب یہی تھا کہ بہن بھائی اولاد کی جگہ اختیار کر لیں گے. یہ obvious بات تھی, لیکن اس obvious کو الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیا تو لوگوں کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوا. یہ اب اس آیہ مبارکہ میں اس سوال کا جواب دیا جا رہا ہے. یستفتونک, یہ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں. یہ بھی قرآن کا سٹائل ہے, میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ قرآن سوال تفصیل سے بیان نہیں کرتا, جواب سے پتہ لگ جاتا ہے کہ سوال کیا ہے. بھئی آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں تو فتویٰ تو کسی چیز کا بھی ہو سکتا ہے, نیل پالش لگا کے نماز پڑھی جا سکتی ہے کہ نہیں, لیکن یہاں جو سوال ہے یہ آگے جواب سے معلوم ہو رہا ہے. یہ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں. قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ, ان سے کہو کہ اللہ تمہیں کلالہ رشتہ داروں کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے. یہ لفظ وہاں بھی استعمال ہوا ہے کلالہ, اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے 2 مطلب ہیں. ان میں سے جو ایک مطلب ہے وہ یہ ہے کہ وہ قریبی رشتہ دار جو والدین, بیوی یا شوہر اور اولاد کے علاوہ ہیں. یہ قریبی رشتہ دار ظاہر ہے سب سے قریبی تو بہن بھائی ہوئے, جو نہ اولاد ہے نہ والدین ہیں نہ بیوی شوہر ہے, تو بہن بھائی, یا ان کے علاوہ ماموں, چچا, خالہ, پھوپھی, یہ ہیں جو قریبی رشتہ دار ہیں. ان کے لیے لفظ کلالہ. تو یہاں فرمایا گیا کہ قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ, تمہیں یہ کلالہ رشتہ داروں کے بارے میں وہ فتویٰ دیتا ہے. یہاں کلالہ رشتہ داروں کے لیے ایک الف لام لگا ہوا ہے, جس کا مطلب ہے کہ کلالہ رشتہ داروں میں بھی ایک خاص کیٹیگری, وہ کون سی ہے؟ بہن بھائیوں کی. اب سنیں, ان امرؤ ہلک, اگر کوئی شخص مر گیا, لیس لہ ولد, جبکہ اس کی کوئی اولاد نہیں, ولہ اخت, اور اس کی بہن ہے, فلہا نصف ما ترک, تو اس کو ملے گا آدھا اس کا کہ جو اس نے چھوڑا. وہو یرثھا, اور وہ اس کا پورے کا وارث بن جائے گا, وہ یعنی مرد. ان لم یکن لہا ولد, اگر اس کی اولاد نہ ہوئی یعنی بہن کی. فإن كانت اثنتین, اور اگر وہ بہنیں 2 ہوئیں, فلہما ثلثان مما ترک, تو ان کو 2/3 ملے گا اس کا کہ جو اس نے چھوڑا. وإن كانوا اخوة رجالا ونساء, اور اگر وہ بہن بھائی ہوئے مرد اور عورتیں, فللذکر مثل حظ الانثیین, تو مرد کو ملے گا عورتوں کے مقابلے میں دگنا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہن بھائیوں کا وہی حصہ ہوگا جو اولاد کا. اولاد کے بارے میں ہی بیان کیا, یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک شخص مر گیا, اس کے اولاد نہیں تھی لیکن اس کے بہن بھائی تھے. ایک بہن ہے تو آدھا ملے گا جیسے ایک بیٹی کو ملتا ہے, 2 بہنیں ہیں 2 سے زیادہ ہیں تو 2/3 ملے گا جیسے بیٹیوں کو ملتا ہے, اور اگر بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو پھر ان کو 1/2 یعنی 1 اور 2 کے حساب سے ملے گا. یبین اللہ لکم ان تضلوا, اللہ وضاحت کرتا ہے تمہارے لیے کہ تم بھٹک نہ جاؤ, نہ بھٹکتے پھرو. واللہ بکل شیء علیم, اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. میں پہلے ترجمہ کر لوں, اس کے بعد پھر آپ بے شک سوال کریں.
اس جملے کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ اور بے شک نہ کرے، نہ بھی کریں تو اچھا ہے. بے شک سوال کرے میرا تو یا دماغ بے کا شک. تالا اسی وقت بند ہو گیا تھا جب آپ نے شروع کی conversation. مجھے تو خود سمجھ نہیں آیا، ایک چیز نہیں سمجھ آئی. صرف یہ والی وراثت نہیں صرف وراثت والی، وہ تو بٹا 3 اور وہ سن کے بس دروازہ بند. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے. یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الرسول، بے شک آ گئے تمہارے پاس رسول، بالحق، حق لے کر، حق کے ساتھ، من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے. فآمنوا خیر لکم، ایمان لاؤ اسی میں تمہاری بہتری ہے. وَإِن تکفروا، اور اگر تم انکار کرنے والے بن گئے تو جان لو کہ تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے. فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس لیے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ سب کچھ جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم، تم اللہ کے دین میں غلو، مبالغہ مت کرو. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور مت کہو اللہ کے بارے میں کوئی بات سوائے اس کے کہ جو حق ہے. انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، مسیح عیسیٰ مریم کے بیٹے، اللہ کے رسول اور اس کا ایک قول ہی تو ہیں. القاها الی مریم، جو اس نے مریم کی طرف القاء فرمایا تھا. وروح منہ، اور اس کی جانب سے ایک روح تھے، یعنی جو اس نے ان میں پھونک دی. فآمنوا باللہ ورسلہ، سو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ. ولا تقولوا ثلاثہ، اور 3 مت کہو، یعنی اللہ کو 3 مت بناؤ. انتہو، رک جاؤ، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. انما اللہ الہ واحد، اللہ تو تنہا ایک ہی معبود ہے. سبحانہ، وہ پاک ہے، ان یکون لہ ولد، کہ اس کے ہو کوئی اولاد. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں. وکفا باللہ وکیلا، اور تمام اور اللہ معاملات کو دیکھنے کے لیے کافی ہے. لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، مسیح کو ہرگز اس بات سے کوئی آر نہ ہوگی کہ وہ اللہ کے ایک بندے ہوں. ولا الملائکۃ المقربون، اور نہ ہی اس کے مقرب فرشتوں کو آر ہوگی. ومن یستنکف عن عبادتہ ویستکبر، اور اگر کوئی اللہ کی عبادت کو اپنے لیے آر سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے، فسیحشرہم الیہ جمیعا، تو وہ ان قریب سب کو گھیر کر اپنے حضور میں پیش کرے گا، اکٹھا کرے گا. فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو جہاں تک تعلق ہے ان کا کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے ایک اعمال کیے، فیوفیہم اجورہم، تو وہ ان کو ان کا اجر پورا پورا دے دے گا. ویزیدہم من فضلہ، اور اپنے فضل سے مزید بھی دے گا. واما الذین استنکفوا واستکبروا، اور جن لوگوں نے اس کی بندگی کو آر محسوس کیا، کو آر سمجھا اور تکبر کیا، فیعذبہم عذابا علیما، تو انہیں وہ دردناک عذاب دے گا. ولا یجدون لہم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور وہ اس کے مقابلے میں اپنے لیے نہ کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار پائیں گے. یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک برہان، حجت آ گئی ہے. وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح روشنی نازل کی ہے. فاما الذین آمنوا باللہ، تو وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اللہ پر، واعتصموا بہ، اور انہوں نے اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا. فسیدخلہم فی رحمت منہ، تو وہ داخل کرے گا ان کو رحمت میں اپنی جانب سے، وفضل، اور فضل میں. ویہدیہم الیہ صراطا مستقیما، اور وہ داخل کرے گا ان کو اپنی طرف ایک سیدھے راستے پر. یستفتونک، یہ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں. قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، ان سے کہہ دو کہ اللہ تمہیں کلالہ رشتہ داروں کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے. ان امرؤ ہلک، اگر کوئی شخص مر جائے، لیس لہ ولد، اور اس کے کوئی اولاد نہ ہو، ولہ اخت، اور اس کے ایک بہن ہو، فلہا نصف ما ترک، تو اس کے لیے ہوگا آدھا اس میں سے جو اس نے چھوڑا. وہو یرثھا، اور وہ خود اس کے پورے کا وارث بنے گا. ان لم یکن لہا ولد، اگر اس کی بہن کے اولاد نہ ہو.
فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، پھر اگر وہ بہنیں دو یا دو سے زیادہ ہوں، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، تو وہ حصے دار ہوں گی 2/3 کا اس میں سے کہ جو اس نے چھوڑا. وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اور اگر وہ ہوئے بہن بھائی بہت سے مرد بہت سی عورتیں، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو پھر مرد کو ملے گا دگنا حصہ، یعنی مرد کو ملے گا اتنا جتنا کہ دو عورتوں کو ملے گا. یبین اللہ لکم ان تضلوا، واضح کرتا ہے اللہ تمہارے لیے کہ کہیں تم بھٹکتے نہ پھرو. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر. جی سر، یہ جو وراثت کا جب ترکہ ڈیسائیڈ ہوگا تو آرڈر سے بھی فرق پڑے گا کہ کس کو پہلے ملے گا کس کو بعد میں؟ کیونکہ اگر 10 لاکھ کے فگر میں سے اگر بیوہ کا پہلے نکل جائے تو پھر 6 لاکھ کا یا جو بھی حصہ بچے گا اگر اسمال فگر ہوتے جائیں گے تو جس کی بعد میں ڈویژن ہوگی اس کو تھوڑا ملتا رہے گا. یعنی بالکل بہت ضروری ہے. یعنی صرف یہی نہیں کہ جو آپ بات کہہ رہی ہیں، بلکہ مزید یہ کہ اس کے نتیجے میں تو کیلکولیشن ہی خراب ہو جائے گی، بعض اوقات تقسیم ہی پوری نہیں ہوگی. قرآن مجید کے بیان اس کے الفاظ سے یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ پہلے آپ نے وصیت اور قرض کو ادا کرنا، اور اس کے بعد بیوہ اور والدین کو دینا، پھر جو کچھ بچے گا وہ اولاد میں تقسیم ہوگا. یہ سب وہاں اس مشہور زمانہ کلپس میں اس کی وضاحت ہو جائے گی. روح اور نفس میں کیا فرق ہے؟ نفس انسان کے اس شخصیت کو کہتے ہیں کہ جو آپ کو نظر نہیں آتی، یعنی ہمارے اندر کا جو انسان ہے اس کے لیے عام طور پر لفظ نفس بھی اختیار کر لیا جاتا ہے. عام طور پر جو روح کا لفظ بولا جاتا ہے، ظاہر ہے ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سی زبان آپ بول رہے ہیں اور کیا کانٹیکسٹ ہے، تو اس میں اسی نفس کے اس پہلو کو آپ بولتے ہیں کہ جس میں خوبیاں ہیں، نیکی اور بدی کا شعور ہے، اور بالخصوص انسان کے اس شخصیت کا وہ پہلو کہ جس میں اللہ کے ساتھ تعلق کی طرف ایک میلان ہے. جیسا کہ ہم کو بتایا گیا ہے کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہمارے اس نفس میں اس حقیقت کو مشاہدے کے ذریعے سے ڈال دیا گیا کہ ہم ایک رب کو مانتے ہیں. تو وہ جو ہمارے اندر کی ایک روحانیت ہے نفس کی، وہ اس میں شامل ہے. When some people call Jesus Christ Son of God, could it mean a favorite son? دیکھیں یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ عیسائیوں میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا لٹرل سینس میں نہیں مانتے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے فیورٹ تھے. بائبل سے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ لفظ سن آف گاڈ یہ مسیح علیہ السلام کے علاوہ اوروں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، بلکہ خود مسیح علیہ السلام نے کم سے کم ایک موقع پر تو یہ فرمایا جب آپ پر لوگوں نے، یہودیوں نے اعتراض کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں تو تم سب کے بارے میں کہتا ہوں کہ تم اللہ کے سنز ہو، تو میرے بارے میں اگر یہ کہہ دیا گیا کہ جس کو خاص اللہ کی طرف سے پیغام ملا ہے تو اس میں آخر ایسی کون سی بات ہے؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ زبان کے بدلنے سے بھی کچھ فرق پڑا ہے. یعنی قرآن مجید کو تو اللہ نے اس کی اپنی اصل زبان میں محفوظ کر لیا، لیکن یہ جو پچھلی کتابیں ہیں تورات، زبور، انجیل اور بقیہ، یہ اصل میں ٹرانسلیٹ ہوئی، اور ٹرانسلیشن میں معلوم یہ ہوتا ہے کہ جیسے لفظ عبد ہے اس کی جگہ پر سن آ گیا، یا رب ہے اس کی جگہ فادر آ گیا.
ہوتا ہے نا یہ مسئلہ کہ آپ جب ترجمہ کرتے ہیں تو ترجمے میں پھر بعض اوقات بعض احتیاطیں ممکن نہیں رہتی. تو اس طرح کا معاملہ ہوا اور ظاہر ہے کہ اس سے فائدہ اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے کہ غلط نظریات ٹھونس دیے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سینٹ پال اور اس کے ماننے والوں نے اس سن کو اس لٹرل سینس میں یعنی دی اونلی بگوٹن سن کے مفہوم میں اس کو اختیار کر لیا, جس کو ظاہر ہے ماننا بہت مشکل ہے. یہ ہے. تو اگر کوئی شخص اس انداز میں کہتا ہے کہ ہی واز اے سن آف گاڈ, تو پھر اس کو یہ ماننا پڑے گا کہ سبھی ہیں کہ جو سنز آف گاڈ ہیں. اور ظاہر ہے کہ اس پہ آپ زیادہ سے زیادہ جو اعتراض کر سکتے ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ یار یہ ترجمہ کوئی بہت اچھا ترجمہ نہیں ہے. بھائی ابھی بقرعید آئی نہیں ہے اور آپ نے چھری اپنے ہاتھ میں. ویسے بقرعید کے حوالے برہان کا مطلب ہے حجت قاطع, یہ اس سے بھی زیادہ مشکل چیز ہے. ہاں, یعنی وہ روشنی, وہ ہدایت کہ جو آپ کو ایسی دلیل ایویڈنس فراہم کر دے کہ جو بالکل کلیئر ہو, قاطع ہو. قاطع کا مطلب یہی کاٹنے والی, کہ انہوں نے کاٹ کے الگ کر دیا نا, اب یہ بالکل الگ ہو گیا. پہلے یہ جڑا ہوا تھا, تو یہ ہے برہان قاطع. میں بلکہ میں آج تو میں نے ایک اور کلپ بھیج دی. کل میرا ارادہ ہے کہ میں قربانی کے بارے میں ایک اپنی کلپ بھیجوں گا جس میں میں نے جزاک اللہ اپنے کنفیوژن کو بھی بیان کیا ہے کہ آنیسٹلی ابھی تک میں نہیں سمجھ پایا ہوں کہ ایگزیکٹلی قربانی پیش کرتے ہوئے آدمی کی کیا نیت ہونی چاہیے اور کیا کیفیت ہونی چاہیے. لیکن اب ایک دو دن پچھلے جو گزرے ہیں ان میں میرے ذہن میں ایک خیال آیا ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ خیال یہ ہے کہ آپ نے یہ بات تو سنی ہوگی کہ ہم کو پہلی ذوالحج سے قربانی کے وقت تک کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ ہم اپنے ناخن اور بال نہ کاٹیں. ہمارے یہاں لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا اس کی حیثیت ہے. میں کہتا ہوں اس کو آپ سمجھیں کہ یہ ایک پسندیدہ چیز ہے. اگر آپ نہیں کر سکتے, نہیں کرنا چاہتے, آپ کی مرضی ہے, لیکن بہرحال پسندیدہ چیز بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب چیز پسندیدہ ہے تو پھر ظاہر ہے وہ اس کا نہ کرنا گناہ تو نہیں ہوتا. لیکن گزارش یہ ہے کہ مطلوب تو ہے, سوال یہ ہے کہ یہ مطلوب کیوں ہے. مجھے یوں لگتا ہے, اب خیال آ رہا ہے کہ آج 2 ذوالحج ہمارے لیے, اور ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے قربانی کرنی اور ہم گریجولی اس کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں کہ جیسے آپ کو خیال آئے کہ یار یہ تو بال تو نہیں کاٹنے تھے, یہ میں نے ناخن کو کیا کیا, یہ آدمی کو مائل کرتے ہیں, انکلائن کرتے ہیں کہ آدمی سوچے کہ قربانی آنے والی ہے. اس میں مجھے کیا کرنا ہے, میں کیسے اپنے آپ کو قربانی کے لیے موزوں اپروپریٹ صحیح بنا لوں. اور پھر آدمی سوچتا ہے کہ یار میں کیا کیا چیزیں ہیں کہ جن میں گڑبڑ ہو رہی ہے, میری کیا کیا ویکنیسز ہیں, اور مجھے کن کن معاملات میں قربانی دینی ہے. اصل میں یہ ہے تو چیز علامتی, لیکن یہ چیز جو ہے نا, یہ چھری, یہ ہے ایک لحاظ سے بڑا ریمائنڈر کہ بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جو سمجھائی نہیں جا سکتی ہیں, بس آپ کو کاٹنا ہے, اس کو ختم کرنا ہے. یار تم پچھلے 10 سال سے یہ گھٹیا حرکت کر رہے ہو یار, فنش اٹ آف, کاٹ دو اس کو. تم ایک بندے کے پیچھے پڑے ہوئے یار, ختم کر دو. یعنی یہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ہم سب کو ضرورت ہے اس کی. ہم سب کے بعض موٹے موٹے مینڈھے بکرے ہیں جن کو کہ قربان کرنے کی ضرورت ہے.
اور ہاں اور جن کے لیے چھری چل سکتی ہے, چھری چل سکتی ہے, اس میں پیار سے نہیں سمجھا یار پلیز آپ کو چھوڑیں گے نہیں کاٹیں آپ اس کو. تو یہ بہت غیر معمولی چیز ہے اگر آپ اس طرح سوچیں تو کہ اور یہ دن میں پہلے کنفیوز یہ ہوتا تھا کہ قربانی کا دن آ گیا ہے تو اب میں جا رہا ہوں تو میں مان لیا یار اپنے ہاتھ سے بھی کروں تو کیا کر لوں گا, کوئی چیز ذہن میں نہیں آتی تھی. مگر 10 days از اے بڑی لانگ پیریڈ. اس میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ نہیں یار مطلب یہ ہے کہ بڑی زیادتی ہے, بہت ظلم کیا ہے میں نے اور یہ تو قربان کرنا. سو یہ وہ ٹائم ہے. میرا یہ خیال ہے کہ میں نے وہ 10 راتوں کے بارے میں تو وہ کہہ دیا کہ وہ سورہ فجر کی وہ بات وہ 10 راتیں نہیں ہیں, مگر 10 دنوں کے بارے میں الگ سے حدیث ہے. اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ 10 دن ہیں کہ جس میں اصل میں ایک آپ کہیں کہ ایک پریپریشن ہے, مینٹل پریپریشن, ایک بلڈ اپ ہے ٹورڈز دیٹ کلائمیکس. تو وہ جو جانور کی قربانی ہے اصل میں وہ کلائمیکس ہونا چاہیے اس انٹروسپیکشن کے نتیجے میں جو ایک مینٹل پروسیس ہے اس کا کہ یار اس مرتبہ کر دو یار, جسٹ گیٹ ریڈ آف اٹ. اور یہ بڑی زبردست چیز ہے اگر آپ اس پہلو سے دیکھیں تو یہ ایک بڑا غیر معمولی موقع ہے. اور اب میں یہ سوچتا ہوں کہ میں پہلے کہتا تھا 2 نہیں, اب یہ 3 ہو گئے اور انشاءاللہ کبھی اللہ تعالیٰ موقع دے گا تو 4 ہو جائیں گے. میں پہلے سوچتا تھا کہ ایک غیر معمولی چیز اللہ کی طرف سے ہم مسلمانوں کے لیے ہے. اب میں وہی والی بات کر رہا ہوں, مسلمانوں کو اللہ نے دی ہے واقعی ہے, اس کا تو کوئی انکار نہیں ہو سکتا. وہ ہے نماز. نماز کیا چیز ہے؟ نماز دن میں 5 مرتبہ اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کر اپنے آپ کو دھونے کا ایک موقع ہے, اپنے آپ کو دھونے کا. یہ بڑا غیر معمولی موقع ہے اس لیے کہ غلط باتیں کر کے, غلط باتیں سن کے, غلط چیزیں دیکھ کے آدمی گندا ہو جاتا ہے. تو نماز میں یہ روزانہ کا موقع ہے. آپ سوچئے غیر معمولی چیز ہے کہ سال میں ایک مرتبہ رمضان میں ایک اور موقع آ جاتا ہے. وہ ذرا زیادہ ایک آپ کہیے سخت ایکسرسائز ہے, لیکن ضرورت پیش آتی ہے اس کی کہ 11 مہینے میں وہ کچھ ہو چکا ہوتا ہے کہ جس کے بعد ایک رگڑ کے دھونے والی چیز کی ضرورت پیش آ جاتی ہے. تیسری اب یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ یہ جو قربانی ہے یہ بھی لگتا ہے کہ اس طرح کی چیز ہے کہ جس میں آدمی سوچے کہ یار کیا کیا کچھ کیا. اچھا اس سے ایک تو اطمینان ضرور ہوتا ہے کہ بندے ہم سارے ہی ایسے ہیں کہ جن کو قربانی بھی ضرورت ہے, ہر سال ضرورت ہے. یہ ویسے ایک طرح سے اطمینان کی بات ہے کہ اللہ میاں کو یہ معلوم ہے کہ مرتے دم تک ان کو قربانی کی ضرورت پیش آئے گی, مگر کچھ نہ کچھ پھنسا ہوا ہوگا ان کا. تو یہ اٹس ویری کائنڈ آف ہے. چوتھی چیز جو میں کہ ابھی اس طرح سے طاری نہیں ہوئی وہ ظاہر ہے زکوٰۃ ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. وہ بھی میرا خیال ہے کہ وہ بھی اگر صحیح نیت سے آدمی کرے صحیح طریقے سے, کیونکہ اس میں بھی ہوتا کیا ہے کہ جی وہ اس کو چیک کاٹ دو اس کو پیسے دے دو, یہ بڑا بورنگ طریقہ ہے. اس میں بھی کچھ ہونا چاہیے. وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ جاتا ہے نا قرآن مجید میں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ انما نطعم لوجہ اللہ, ہم تو تم کو کھلاتے ہیں اللہ کی خاطر, اللہ کو راضی کرنے کے لیے. لا نرید منہم جزاء ولا شکورا, نہ ہم تم سے جزا چاہتے ہیں اور نہ شکر گزاری چاہتے ہیں. آج میں تگڑا ناشتہ پہلے کرایا ہوں, میرا خیال تھا مجھے اس کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے, اس کو لے کے آیا ہوں میں. سو میرا خیال ہے کہ دین اگر اس طرح سے اختیار کریں نا ہم تو بڑی جان ہے, اس میں بڑی جان ہے. اور پھر سب سے جاندار چیز تو یہ کلام اللہ کا, تو بندہ اس میں انوالو. اس کے بعد ایک اور تقریر سن لے میری, اس کے بعد خدا کے واسطے نارمل انسان بنے. مطلب یہ اتنی دینداری کافی نہیں ہے, بہت ہے الحمدللہ.
میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں ابھی 2-3 روز پہلے دو واقعات ہوئے. ایک واقعہ تو یہ ہوا کہ ایک کوئی خاتون ہے، ان سے وہ واٹس ایپ پر بعض اوقات رابطہ رہتا ہے، تو میں ان کے ہسبینڈ کو جانتا ہوں. میں نے کہا ان کا کیا حال ہے؟ ان کا بس ٹھیک ہے، مطلب ملاقات ہوتی رہتی ہے ان سے، لیکن انشاءاللہ ان سے جنت میں ملاقات ہوگی، ابھی تو میں جنت کما رہی ہوں. میں نے کہا واٹ ڈو یو مین؟ کہتے نہیں یہاں مشکل ہے، وہاں ملیں گے. تو میں نے آنیسٹلی جھنجھلا کے کہا کہ میں نے کہا کہ کیا اس دین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نارمل بندہ نہیں ہے؟ لگتا ہے اب نارمل لوگ ہیں. ایک نارمل زندگی گزارو یار، یہ کیا بدتمیزی ہے کہ اگر آپ نے جنت کمانی ہے تو آپ کا کوئی تعلق اپنے ہسبینڈ سے نہیں ہو سکتا، اپنے بال بچوں سے نہیں ہو سکتا. تو ایک تو یہ واقعہ ہوا. دوسرے ایک اور خاتون، یہ ویسے خواتین کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے، انوویٹو ہوتی ہیں نا ان کے اندر بہت. وہ بھی ایک خاتون ہے. ہاں، وہ خاتون جو ہیں ان کے بارے میں مطلب میری ملاقات ہوئی ان سے، انہوں نے معلوم یہ ہوا کہ وہ بہت زیادہ ڈر رہی ہیں، موت سے ڈر رہی ہیں، اور بہت نیک ہے. میں نے کہا آپ کو موت میں کیا، واٹ از یور پرابلم ان پرٹیکولر؟ موت کی تکلیف، اس کے بعد جواب دہی، یا پیچھے لواحقین کی؟ ان کا تینوں. گاڈ سے یار اللہ خیر کرے گا. قبر کا عذاب بھی. میں نے کہا پہلے تو قبر کے عذاب کو سمجھ لیں کہ وہ زیادہ امکان یہ ہے کہ ایک ویٹنگ لاؤنج ہے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پتہ یہ لگا کہ وہاں اتنی سخت ریلیجیوسٹی ہے کہ کوئی میوزک کا کوئی سوال نہیں، کوئی کسی چیز کا کوئی سوال نہیں. سخت پریشانی، فرسٹریشن، موت کا ڈر اینڈ سو آن. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیں آپ، اللہ نے ہم کو اپنے دین میں دینداری کے لیے کیسے کیسے غیر معمولی چیزیں دی ہیں. نماز، روزہ، قربانی، زکوٰۃ، اور وہ پانچویں تو چیز وہ میں اس لیے بیان کی کہ ظاہر ہے وہ سب کو میسر نہیں آتی. حج اور عمرہ وہ کیا چیز ہے، کیا غیر معمولی چیز ہے. تو یہ سب چیزیں ہیں جن کو کہ ہمیں اختیار کرنا ہے جینونلی اور ایک نارمل زندگی گزارنی ہے. سر جو یہ جمرات کی رمی ہے تو سمبولکلی تو وہ تو یہی ہے نا کہ آپ ایک سمبولک ایکٹ کر رہے ہیں، مگر ایکچوئل تو یہی ہے کہ آپ اندر سے اپنے شیطان ایسا ہی ہے، ایسا ہی دیکھیں. یعنی حج کا وہ کلائمیکس ہے، وہاں جا کے آپ کا تلبیہ ختم ہو جاتا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے آپ کو بلایا ہی اسی لیے ہے کہ تم آؤ اور اپنے اور میرے دشمن شیطان کے خلاف جہاد کرو. منا میں آپ کا پڑاؤ اس جہاد کی تیاری ہے. عرفات میں آپ کی دعائیں اس جہاد سے پہلے اللہ سے توفیق مانگنے کا موقع ہے، اور وہاں جا کے آپ یہ کرتے ہیں. اور 3 جمرات کا مقصد بھی یہ ہے سمبولیکلی کہ یہ بتایا جائے کہ شیطان کبھی بڑے، کبھی اس سے کم گناہوں کی طرف بلائے گا. اور 3-4 دن تک کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک مرتبہ کافی نہیں ہے، یہ مستقل مسلسل زندگی بھر کا ایک جہاد ہے جو کہ شیطان کے خلاف کرنا ہے. یاد دہانی، وہی نا، یاد دہانی ہے. کیا پتہ لگتا ہے جی، کیا پتہ لگتا ہے؟ وہ موجود ہوتا ہے ادھر، اور جیسا کہ بتایا آپ نے کہ دوسروں کے ٹنڈوں پہ مار رہے ہوتے ہیں وہ، اور ہمارے لوگ تو جوتیاں پھینک رہے ہوتے ہیں، اور پنجابی میں وہ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو شیطان ہی کہلوا سکتا ہے. آپ یہ دیکھیں نا یہ کیا ہوا. تو پھر کیا ہوا؟ یعنی اصل میں دیکھیں یہ بات بڑی سادہ ہے لیکن بڑی اہم ہے.
کہ شیطان اصل میں ہمارے خون میں دوڑ رہا ہے. قرآن نے کہا ہے کہ وہ تمہیں دیکھتا ہے وہاں سے جہاں سے کہ تم اس کو نہیں دیکھ سکتے. یعنی وہ آپ کی اور میری کمزوریوں سے واقف ہے. جو میری کمزوریاں ہیں وہ مجھے انہی کی بنیاد پر ورغلائے گا. جو میری کمزوری نہیں ہے اس پر وہ مجھے کیوں چھیڑنے کی کوشش کرے گا. تو ہم پھنستے ہیں وہاں جہاں اصل میں ہماری کمزوری ہوتی ہے اور وہ پھنساتا ہے. کسی کے لیے دولت ہے, کسی کے لیے شہرت ہے, کسی کے لیے شراب ہے, کسی کے لیے عورت ہے, خواتین کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہوگا. اسی طرح سے چپکلی بھی ہو سکتی ہے جی, وہ تو ڈسٹریکشن ہی ہوئی. لیکن نہیں, خواتین کے لیے بہت کچھ ہے جی. ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی, حسد, مقابلے بازی, چڑ. سر یہ سب کچھ مردوں میں بھی ہے. خواتین میں زیادہ ہے. نہیں بہت زیادہ مردوں میں بھی ہے. میں نے مردوں کی پوائنٹ آؤٹ کر دی کافی جی. یہ بھی ٹھیک. سر یہ جو ہے نا کہ ذرا ہمیں باتیں غیبت کرنے کا خواتین کو زیادہ شوق ہے, مرد کرتے ہیں تو نیٹ ورکنگ, انفارمیشن ایکسچینج ہو رہی ہوتی ہے. بس معلوم ہوا جو میں نے جملہ بولا تھا وہ ٹھیک تھا, مقابلے بازی. مرد تو کچھ نہیں کہہ رہا. دیکھیں یہ سبھی میں ہے, اور ظاہر ہے کہ یہی وہ کمزوریاں ہیں کہ جن کو کہ وہ ٹارگٹ کرتا ہے کہ ان کے ذریعے سے انسان ڈسٹریکٹ ہو. ہوتا کیا ہے, ہم ان چیزوں میں اتنے زیادہ مشغول ہو جاتے ہیں کہ اس کے بعد ہم زندگی کا اصل مقصد بھول جاتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اگر کبھی آپ غور کریں تو یہ دنیا کی زندگی آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے ایک بے پناہ موقع ہے. بے پناہ موقع ہے. یعنی اتنا زیادہ پوٹینشیل ہے اس میں, مگر کیا ہوتا ہے, ہاں الٹ بھی ہے بالکل. تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ہم اس کو ضائع کرتے ہیں اور الٹ ہو جاتے ہیں. سر یہ بڑی عید کی جو ہم نماز پڑھتے ہیں پاکستان میں, حج کے اگلے دن پڑھتے ہیں جی. سر کوئی ایسی مطلب سنت میں ہے کہ جب رسول اللہ مدینے میں تھے اور مکے میں, حج تو مکے میں ہوتا تھا, تو وہ اس عید کی نماز کو پڑھا کرتے تھے مدینے کے اندر, اور اس دن اچھا ہوتی تھی ہے یہ نیز کا اہتمام ہوتا ہاں ظاہر ہے, ورنہ تو ہو نہیں سکتا. دیکھیں ایک اور بڑی پرابلم ہے, بڑے مسئلے ہیں. ایک پرابلم یہ ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی چیز کہیں لکھی ہوئی ہے, چھپی ہوئی, تو وہ اوتھینٹک ہوتی ہے. اگر کوئی چیز سنی سنائی ہے تو وہ اوتھینٹک نہیں ہوتی. چنانچہ لوگ کیا کہتے ہیں, یہ کہاں لکھا ہوا ہے. یہ جس نماز کی آپ بات کر رہی ہیں, یہ نماز در حقیقت تمام دنیائے اسلام میں پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے, آپ ذرا امیجن کریں نا, یہ تمام اسلام کے سوسائٹیز جہاں جہاں ہیں وہاں یہ نماز پڑھی جاتی ہے. آپ اوپر جائیں, پیچھے جائیں, یہ شروع کیسے ہوئی؟ دو ہی امکانات ہیں. ایک امکان یہ ہے کہ کسی زمانے میں کسی نے سازش کر کے مسلمانوں میں یہ انٹروڈیوس کر دی, اور دوسرا یہ ہے کہ مسلمانوں نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نماز لی اور یہ جاری ہو گئی. پہلے بات کا امکان صفر ہے, پہلی پاسبلٹی کا امکان 0% ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مسلمان پیغمبر کے علاوہ کسی اور سے ایک دینی عمل لیں اور اس پر اتنے متفق ہو جائیں کہ پوری دنیا میں ان کا یہ ایک مذہبی عمل بن جائے. یہ ہو نہیں سکتا.
یہ سمجھ میں آتی ہے بات کرنی آتی. لوگ کہتے ہیں یہ لکھا ہوا کیا. ابے لکھا ہوا جو ہے وہ تو کسی ایک بندے نے لکھا ہے, وہ کسی بندے نے بتایا. وہ لوگ کہتے ہیں لکھا ہوا ہے یہ اوتھینٹک ہے, اور یہ جو پوری دنیا میں مسلمانوں کا اتفاق ہے یہ سمجھ میں اس لیے کبھی غور ہی نہیں کیا. یعنی اس طرح سے سوچا ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی بات کے پہنچنے کا طریقہ ہو سکتا ہے. تو اس پر اتفاق ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں. حج کے موقع پر یعنی جب ہم حج پر ہوتے ہیں یہ نماز ہم پڑھتے ہیں نہیں کچھ نہیں نہیں, حاجیوں کے لیے نہیں ہے. اچھا حاجی کی تو عید نہیں کچھ بھی نہیں. جب ہم عید کر رہے ہوتے ہیں تو وہ تو چل رہا ہوتا ہے نا, میرے تو مینا آ چکے ہوتے ہیں اور رمی کے لیے جا رہے ہیں. ہاں رمی کا دیکھیں جی, ایک خاتون نے مجھے تلقین کی ہے کہ اٹ از مینشنڈ ان سورہ یوسف اینڈ سورہ حجرات. نہیں مجھے نہیں کیا, عورتوں کو ہی کیا. عورتیں عورتوں کا مذاق نہ بنائیں. سورہ یوسف میں کہاں ہے؟ یوسف میں تو نہیں. ایک لحاظ سے تو اچھا ہے. نہیں, اس کا مطلب وہ والا مذاق نہیں جو آپس میں آپ کرتے ہیں. اس کا مطلب وہ مذاق ہے کہ جس میں آپ دوسرے کی تحقیر کرتے ہیں, ذلیل کرتے ہیں, اس کو کمتر سمجھتے ہیں. جی, آپ دوسرے پر تنقید بھی کر سکتے ہیں, آپ ایسے ہی ہنسی مذاق بھی کر سکتے ہیں, لیکن ایک وہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ دوسرے کو باقاعدہ کمتر قرار دیتے ہیں اور اس کی تحقیر کرتے ہیں. یہ مذاق نہیں ہونا چاہیے. سر جو حج کے روزے رکھتے ہیں ان کی کیا فعالیت ہے؟ حج کے روزے سے مراد تو عرفات کا روزہ ہے, یوم العرفہ. یہ ویسے دلچسپ بات آپ نے بتائی. میرا خیال ہے 8 اور 9 کو تو ہم پاکستانیوں کو رکھنا چاہیے, کیونکہ اصل میں تو 8 ذوالحج کو یوم العرفہ ہے, تو ہمارے ہاں 9 ہے. ہمارے ہاں جو 9 ہے وہ ان کی 10 ہوگی. تو کسی نے اچھی بات بتائی کہ 8 اور 9 دونوں ہی رکھ لیں. لیکن اگر کوئی ایک رکھنا ہو تو میری تو کئی سالوں سے یہ رائے ہے کہ وہ والا رکھنا چاہیے کہ جو سعودی عربیہ میں. جو ایکچوئل یوم عرفہ ہو رہا ہے, وہ ظاہر ہے کہ جب اس واقعے کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو پھر اور مجھے کوئی پابند بھی نہیں کر رہا. یعنی ایسا تو نہیں ہے نا کہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ تم نے اسی دن عید منانی ہے. تو عید تو میں مناؤں گا اپنے علاقے کے فیصلے کے مطابق. میں الگ سے 1.5 اینٹ کی مسجد نہیں بنا سکتا. لیکن جہاں تک تعلق ہے اختیاری عمل کا, روزے کا, تو وہ تو زیادہ اطمینان اسی بات پر ہوتا ہے کہ جب حاجی عرفات کے میدان میں ہوں اسی دن ہم بھی روزے سے ہوں. وہ تو روزے سے نہیں ہوتے, ہم روزے سے ہوں. یہ بڑی فضیلت کے دن ہوتے ہیں. جی, یہی میں شروع میں یہی گزارش کر رہا تھا نا کہ ان دنوں میں پہلی ذوالحج سے لے کے تب تک جب تک قربانی نہیں ہوتی تو اللہ کی طرف سے ہم کو یہ موقع ملا ہے. چلے تو کیسے میں جاؤں گا آج, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ واٹ اباؤٹ صلاۃ التسبیح؟ صلاۃ التسبیح کیا چیز ہے مجھے نہیں کبھی سمجھ میں آئی. بڑی لمبی نماز اللہ تعالیٰ نے جو نماز بتائی ہے اس میں تو قرآن ہے, اس میں تو سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کا ایک حصہ ہے. یہی ہے کہ جو مشہور ہوئی ہے. صلاۃ التسبیح کوئی الگ سے نماز ہے جس کی بڑی فضیلت ہے, جس کو اس پر اطمینان ہے ضرور پڑھ لے. نہیں وہ تو صحیح ہے, لیکن بات یہ ہے کہ آخر یہ الگ سے نماز جو تمام نمازوں سے مختلف ہے. ہمارے ہاں تہجد کی نماز بتائی گئی ہے, نوافل میں سب سے بڑھ کر جو نماز بتائی گئی ہے اس کا ایک طریقہ ہے. یہ یونیک نماز کیسے آ گئی؟ ایسا لگتا ہے
جو روایت بیان بھی ہوتی ہے، اب میرے ذہن میں نہیں وہ کہاں ہے، اس کے بارے میں بحث بھی ہے، اس کی سند کے بارے میں بھی، کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے حضرت عباس، اس روایت میں ہے کہ آپ نے شاید ان کو فرمایا تھا، اور وہ جب مسلمان ہوئے تو بہت بزرگ تھے. ظاہر ہے کہ ایسے میں آدمی کو قرآن یاد کرنا مشکل ہوتا ہے، تو آپ کو قرآن یاد نہیں ہے تو اس موقع پر پھر ایک متبادل کے طور پر آپ یہ کر سکتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ نو مسلم کو کیا بتائیں، اس کو تو ابھی کچھ بھی یاد نہیں، تو کچھ ایسی چیز بتائیں گے. لیکن جس کو قرآن بھی یاد ہے، جو عام طور پر نماز، جو اصل نماز ہے وہ پڑھ سکتا ہے، وہ اس طرح کی چیز کیوں اختیار کرے؟ مجھے تو جب بھی مثال کے طور پر کوئی چیز ایسی بار بار پڑھنے کو کہا جاتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو 2-4 بار اس کو دہرانے کے بعد تو ذہن تو نہیں سوچ رہا. نہیں سر، وہ ویسے ہی پھر وہ منہ سے بس چلے جا رہا ہوتا ہے، اس کا تو فیلنگ بھی نہیں آتی. اس میں تو مقصد اصل میں جو سارا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے کہ تعداد پوری ہو جائے. اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ چیزیں زیادہ اس وقت رائج ہوئیں کہ جب اس طرح کے کلمات کے ساتھ کوئی علاج وابستہ ہو گیا ہے نا. جیسے کہ مثال کے طور پر آدمی بیمار ہے تو یہ اتنی مرتبہ پڑھ لو، اور کسی کے اوپر کوئی اثر ہوا ہے تو اتنی مرتبہ پڑھ لو. وہ ظاہر ہے کہ وہ ذکر نہیں ہے دینی جس میں آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں. اللہ کو یاد کرنے کا تو مطلب ہے اللہ کو یاد کرنا، یعنی اللہ کے بارے میں تصور کرنا، اس کی صفات کے حوالے سے اپنے آپ کو امیجن کرنا کہ آپ اس کو یاد کر رہے ہیں اور اپنی زندگی میں اپلائی کرنا. مگر ظاہر ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہوگا، کوئی حدیث میں آ جائے گی بات، تو اختلاف تو ہو جائے گا. کیا حکم آگے؟ اوکے. اقول قولی ھذا واستغفر